السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن آیت نمبر 94 سے 96 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم اللہ بشیء، ضرور آزمائے گا تم کو اللہ ساتھ کچھ چیزوں کے، من الصید، شکار میں سے، تنالہ ایدیکم، پا رہے ہوں گے تم اس کو تمہارے ہاتھ، ورماحکم، اور تمہارے تیر، لیعلم اللہ، تاکہ جانے اللہ، من یخافہ بالغیب، کون ڈرتا ہے اس سے ساتھ غیب کے، فمن اعتدی بعد ذلک، تو جو کوئی زیادتی کرے گا بعد اس کے، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، نہ تم شکار کرو، قتل کرو شکار کو اور ہو تم احرام کی حالت میں، ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو کوئی قتل کرے گا اس کو تم میں سے جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل، تو بدلہ ہے مثل اتنا ہی جو اس نے قتل کیا، من النعم، جانور میں سے، یحکم بہ ذوی عدل منکم، فیصلہ کریں گے دو عدل والے تم میں سے، ہدیا بالغ الکعبہ، قربانی جو پہنچنے والی ہو کعبہ کو، او کفارۃ طعام مسکین، یا کفارہ ہے کھانا کھلانا مسکین کا، او عدل ذالک، یا بدلہ اس کا، صیاما لیذوق وبال امری، روزے رکھنا تاکہ چکھے وبال اپنے کیے کا، اپنے کام کا، عفا اللہ عما سلف، معاف کر دیا اللہ نے اس کو جو گزر گیا، ومن عاد، اور جو دوبارہ کرے گا، فینتقم اللہ، تو انتقام لیں گے اس سے اللہ تعالیٰ، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب انتقام لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر، حلال کیا تمہارے لیے شکار سمندر کا، وطعامہ، اور اس کا کھانا، متاعا لکم، فائدہ تمہارے لیے، وللسیارہ، اور مسافروں کے لیے، وحرم علیکم صید البر، اور حرام کیا تم پر شکار خشکی کا، ما دمتم حرما، جب تک کہ رہو تم احرام میں، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، الذی الیہ تحشرون، وہ ذات ہے اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پچھلی آیت کے اینڈ پہ اللہ نے 3 دفعہ تھوڑے سے وقفے کے ساتھ 3 دفعہ تقوی کا ذکر کیا، کیونکہ تقوی کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ جب انسان ایمان لے کے آتا ہے فوری متقی نہیں بن جاتا، جیسے جیسے وہ عمل صالح کرتا ہے اس کے تقوی کا لیول ہائی ہوتا ہے، پھر کرتے کرتے احسان کا درجہ آ جاتا ہے۔ تو یہی تقوی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالی ہمارے لیے اس کو معیار رکھتے ہیں۔ آگے اس آیت میں بھی اور ہر آیت میں جہاں بھی کوئی حکم ہے اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ کانشیس ہو کے زندگی گزارنا، یاد رکھنا تمہارا کوئی مالک ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ایمان والو، اللہ تمہیں کچھ چیزوں کے ساتھ آزمائے گا، کیونکہ یہ زندگی بغیر آزمائش کے گزر نہیں سکتی۔ اس چیز کا ذکر ہم نے دوسرے سپارے میں پڑھا، اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہی لفظ لَيَبْلُوَنَّكُمْ، اور وہاں تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور تمہیں ہم آزمائیں گے کچھ چیزوں کے ساتھ، اس میں بھوک، بالوں اور جانوں کی کمی، ثمرات کی کمی۔ یہاں اللہ نے فرمایا میں تمہیں آزماؤں گا شکار سے، کیونکہ شکار ان کے بہت پسندیدہ، یعنی ایک ہابی تھا، بہت مزے سے شکار کرتے تھے عرب لوگ۔ تو اللہ عموماً انسان کو وہیں سے آزماتے ہیں جہاں وہ بہت انوالو ہوتا ہے۔ پیچھے اصحاب السبت کا واقعہ بھی ہم نے پڑھا کہ ان کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا،
تو اللہ کی قدرت سے ہفتے کے دن مچھلیاں اچھل اچھل کے اوپر نظر آتی تھی، اور جس کا پیشہ ہو اور ہابی ہو اور وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہو، تو یہی تو آزمائش ہوتی ہے پھر، کہ اس وقت وہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں لائے اور اللہ کے حکم کو سامنے رکھے اور اپنی پسند کو پیچھے پھینک دے۔ اور یہی اللہ ہم سے چاہتے ہیں، ورنہ اللہ کو ان چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک حکم میں نے دیا ہے اور ایک اس کی اپنی چوائس ہے۔ بے شک اللہ کے حکم کے بغیر ہم اپنی چوائس پہ بھی عمل نہیں کر سکتے، لیکن دنیا میں تھوڑا سا اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ ٹھیک ہے، اچھا کر لو برا کر لو۔ تو بس یہی آزمائش ہے زندگی کے ہر معاملے میں۔ جب بھی ہم کچھ کریں، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس نے سامنے اپنے کیا رکھا، میری رضا یا اپنی مرضی، یا دنیا کا رواج، یا دنیا کی باتوں کا ڈر، یا اپنی ناک کا ڈر۔ یہ اللہ بس دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ضرور تمہیں اللہ آزمائے گا شکار سے، تمہارے ہاتھوں اور تمہارے تیروں کی رینج میں ہوگا، بہت ایزیلی تم کر سکتے ہوگے، لیکن اللہ دیکھے گا کہ میں نے منع کیا ہے لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جانے کون غیب میں اس سے ڈرتا ہے، کیونکہ اللہ ہمارے سامنے نہیں نا۔ تو جب اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے تو پھر بہت سارے کام انسان کو لگتا ہے کہ نہیں وہ ہمیں دیکھ بھی نہیں رہا، حالانکہ وہ ہر حال میں ہمیں دیکھتا ہے۔ تو بس اسی دیکھنے کے احساس کے ساتھ اگر کوئی گناہ سے بچ جاتا ہے، نیکی کر لیتا ہے، اسی کا نام تو تقویٰ ہے۔ تو محرم کے لیے شکار حرام کیا اللہ نے، نہ وہ کسی دوسرے کو کہہ سکتا ہے، نہ ہی شکار کی طرف کسی شکار کرنے والے کو اشارہ کر سکتا ہے، نہ اس کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ البتہ کسی غیر محرم نے، یعنی جس نے احرام نہیں پہنا، اس نے شکار کیا ہو تو اس میں سے کھا سکتا ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم جب حدیبیہ کے سفر پر روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ نے احرام باندھا، صرف میں نے نہیں باندھا تھا۔ میرے ساتھیوں نے راستے میں ایک جنگلی گدھا دیکھا اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میں اپنی آپ میں مشغول تھا، میں اپنی جوتی سی رہا تھا، اس میں بیزی تھا، لیکن انہوں نے مجھے نہیں بتایا، اگرچہ وہ چاہتے تھے کہ میں اسے دیکھ لوں۔ اچانک میں نے نظر اٹھائی تو اس کو سامنے دیکھا۔ میں گھوڑے پر زین کس کر اس پر سوار ہو گیا، جلدی میں کوڑا اور نیزہ لینا بھول گیا۔ میں نے کہا مجھے کوڑا اور نیزہ اٹھا کر دے دو۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اس کام میں تمہاری کچھ مدد نہیں کریں گے، کیونکہ شکاری کی مدد کرنا بھی منع تھا۔ مجھے غصہ آ گیا، خیر میں نے اتر کر کوڑا اور نیزہ پکڑا اور سوار ہو گیا۔ پھر میں اس گدھے پر حملہ آور ہوا اور نیزہ چبھو کر اسے روک دیا۔ میں نے پھر ان سے مدد طلب کی، انہوں نے میری مدد سے انکار کر دیا۔ الغرض ہم سب نے اس میں سے کھایا۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملا، یعنی یہ پیچھے تھے نا اس قافلے سے۔ میں نے کہا ہم نے ایک جنگلی گدھے کا شکار کیا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے شکار کیا تھا، یا حملہ کرنے کو کہا، یا اس کی طرف اشارہ کیا، یا مدد کی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے صحابہ سے جو کہ احرام باندھے ہوئے تھے کہا تم بھی اسے کھا سکتے ہو۔ پھر پوچھا کہ تمہارے پاس اس میں سے کچھ باقی ہے؟ میں نے دستی پیش کی جسے کاٹ کر آپ نے کھایا۔ جس طرح احرام باندھے ہوئے انسان پر شکار کرنا حرام ہے، اسی طرح مکہ میں داخل ہونے والے پر، حرم میں داخل ہونے والے پر بھی شکار حرام ہے، کیونکہ اللہ نے انتم حرم کا لفظ ذکر کیا اور اس میں دونوں صورتیں شامل ہیں۔ یہ آزمائش اس لحاظ سے بھی تھی کہ حدیبیہ کے سفر کے راستے میں شکار بہت زیادہ تھے اور مسلمانوں کی خوراک کے لیے ان کی ضرورت بھی تھی، حتیٰ کہ بعض جانور اور پرندے صحابہ کے خیموں اور ڈیروں میں گھس آتے،
تاہم مسلمان اس آزمائش میں پورے اترے، اور اسی آزمائش میں بنی اسرائیل پکڑے گئے تھے جب انہوں نے اپنے گھروں میں نالیاں نکال لی تھیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا، آگے بڑھ جائے گا۔ تو ایمان والو شکار نہ کرو اگر تم احرام میں ہو، اور جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کے ایسا کر لے تو پھر اس کا بدلہ یہ ہے کہ جس طرح کا جانور اس نے شکار کیا اس طرح کے جانور کو وہ قربانی کرے اللہ کی راہ میں، یا پھر قربانی کے پیسے نہیں ہیں تو کفارہ ادا کرے۔ کفارہ لفظ کفر سے ہے، اور کفر کا مطلب چھپانا ہوتا ہے۔ کفر بھی چونکہ دل میں چھپا ہوتا ہے، گلٹ چہرے پہ نظر آتا ہے نا، ویسے تو دل میں ہوتا ہے۔ تو کفارہ کا مطلب ہے کہ اس کو ڈھانپ لیا جائے جو گناہ تم نے کیا ہے، مسکین کو کھانا کھلاؤ، یا بدلے میں اتنا جانور دو، یا پھر روزے رکھو۔ عفا اللہ عما سلف، جو ہو گیا ہو گیا، معاف کر دیا اللہ نے۔ ومن عاد، اور جو دوبارہ کرے گا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ اس سے انتقام لیں گے، اور اللہ تو زبردست انتقام لینے والا ہے۔ اور جو جانور مارا ہے اس کے مقابلے میں کون سا جانور دینا، اس کا فیصلہ اللہ نے فرمایا دو ذوا عدل منکم، دو عدل والے اور منصف مزاج یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سا جانور اس جانور کے بدلے میں دیا جائے گا اور اس کی قیمت برابر ہے، اور جانور کعبہ لے جا کر ذبح کیا جائے گا، اور کفارہ دینے والا خود اس سے کچھ نہیں کھا سکتا۔ احل لکم صید البحر، حلال ہے تمہارے لیے سمندری جانور۔ اب اللہ کی یہ رحمتیں ہیں، کیونکہ خشکی میں انسان کہیں بھی جا کر کچھ بھی لے سکتا ہے، کھا سکتا ہے، لیکن سمندر میں اس طرح کی فیسلٹی نہیں ہوتی، تو وہاں اللہ نے احرام کی حالت میں بھی سمندر کے جانور کو حلال کر دیا کہ جو مچھلی وہاں ہو، کیونکہ کیوں اللہ نے کیا؟ متاع لکم وللسیارہ، اللہ فرماتے تمہارا بھی فائدہ اور مسافروں کا بھی فائدہ۔ کوئی بھی اس راستے میں جا رہا ہو تو اس کو سمندر کا جانور پکڑ کے تو اسے بنا کے کھا لینا ایزی ہو جائے۔ مچھلی خواہ زندہ ہو یا مر چکی ہو، ہر حال میں حلال ہے، کیونکہ مچھلی پانی کے بغیر خود بخود مر جاتی ہے، پکڑتے پکڑتے ہی باہر نکلتی خشکی میں، اس وجہ سے اللہ نے اس کو حلال کیا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں سمندر کے کنارے ایک لشکر بھیجا اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو اس کا سردار مقرر کیا۔ یہ 300 آدمی تھے اور میں بھی ان میں شامل تھا۔ راستے میں ہمارا جو زاد راہ تھا ختم ہو گیا۔ ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنا اپنا جو بھی بچا ہے وہ لے کر آئیں اور اکٹھا کریں۔ ایسا کیا گیا تو کل زاد راہ کھجور کے 2 تھیلے جمع ہوئے۔ ابو عبیدہ ان میں سے ہم کو تھوڑا تھوڑا دیا کرتے، ایک کھجور۔ کسی نے ان سے پوچھا اس صحابی سے کہ ایک کھجور کے ساتھ تمہارا گزارا کیسے ہوتا؟ وہ کہتے ہم بچے کی طرح اس کو منہ میں چوستے رہتے اور اوپر سے پانی پی لیتے، حتیٰ کہ وہ زاد راہ بھی ختم ہونے کو آ گیا۔ تو مطلب اس ایک کھجور کے ساتھ یہ گزارا کرتے رہے۔ یہ کھجور بھی وہ کہتے اس وقت ہمیں بڑی غنیمت لگتی تھی۔ پھر ہم سمندر پر پہنچے تو دیکھا کہ پہاڑ کی طرح ایک بہت بڑی مچھلی ہے۔ لشکر کے لوگ 18 دن تک اس میں سے کھاتے رہے، 300 لوگ۔ پھر ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ اس کی 2 پسلیاں کھڑی کی گئیں تو اونٹ ان کے نیچے سے نکل گیا، اتنی بڑی تھی اور پسلیوں کی بلندی تک نہیں پہنچا، اور اس کی ایک آنکھ میں 18 افراد بیٹھ جاتے تھے، اتنا بڑا اس کی آنکھ کا دائرہ تھا۔ یہ دیکھیں اللہ کی مخلوق ہے، کہاں کہاں اللہ ان کو رکھے ہوئے ان کو خوراک دیتا ہے اور انہیں پالتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سب کچھ بتایا گیا، آپ نے فرمایا اس میں سے کچھ ہے تو مجھے بھی لاؤ، یہ اللہ نے تمہارے لیے خاص مدد کی۔
تو جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا نا واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، تقوی سے کام لیتا ہے اور زندگی کے امتحانوں میں اس کے ڈر کو سامنے رکھتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، کیونکہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد آسانی تو بہرحال آنی ہوتی، لیکن آزمائش انسان کو وہاں سے ہوتی ہے جہاں اس کے لیے گناہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور اٹریکشن ہوتی ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ کن چیزوں میں اس کی بہت زیادہ انوالومنٹ ہے، کسی بچے کے ساتھ، کسی فیشن کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ، کسی گھر کے ساتھ، مال کے ساتھ، اللہ وہیں سے انسان کو آزما لیتے۔ تو کوئی بھی چیز اللہ کی محبت سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کتنی بڑی آزمائش دی، انہوں نے جیل میں رہنا گوارا کر لیا، لیکن اللہ کے رحمت سے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرے اور اس کی رحمت میں آ گئے۔ تو اللہ ہمیں بھی ایسی ہی تقوی اور ڈر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔